بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مردے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو مردہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب مٹی ڈال کر جانے لگتے ہیں تو مردہ اس کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ جب مردے کو قبر میں دفنا کر جا رہے ہوتے ہیں تو مردے کی گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ قبر کے اندر اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ بھی اسے نہیں دکھتا۔ سخت تاریک قبر، روشنی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ جب مردے کو دفنا کر لوگ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد دو فرشتے کالی اور نیلی آنکھوں والے آتے ہیں اور اس سے سوال جواب کرتے ہیں۔ قبر میں مردہ اتنا بے بس ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر کیڑا رینگ رہا ہوتا ہے۔ اس کو مردہ ہٹانا چاہے گا، لیکن اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اس کیڑے کو اپنے اوپر سے ہٹا سکے اور دور کر سکے۔ آپ کا قبرستان جانا ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کو قبریں ایک جیسی دکھتی ہیں، اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی قبر میں اللہ کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے اور کسی قبر میں مردہ جنت کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ کسی کو قبر ایسے دبا رہی ہوتی ہے جیسے ماں گود میں بچے کو رکھ کر دباتی ہے، اور کسی کو قبر ایسے دباتی ہے اس کی دائیں پسلی بائیں پسلی میں گھس جاتی ہے اور بائیں پسلی دائیں پسلی میں گھس جاتی ہے۔ بے نمازی کو قبر ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے۔ کسی نے قبر کو چکنا چور کر دیا ہوتا ہے۔ کسی کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے، کسی کی قبر میں جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے۔ قبر میں ایک اندھا سانپ ہے، جب مردے کو وہ ڈنک مارے گا تو وہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا۔ قبر دو طرح کی ہوتی ہیں، یا تو جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے؟ جو نیک ہوگا وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، اور جو برا ہوگا وہ کہے گا ہائے افسوس ہائے افسوس، مجھے نہیں پتا۔ پھر فرشتے دوسرا سوال پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے؟ جو نیک ہوگا وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے، اور جو برا ہوگا کہے گا ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں پتا۔ پھر فرشتے تیسرا سوال پوچھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا اور فرشتے پوچھیں گے یہ کون صاحب ہیں؟ جو نیک ہوگا وہ کہے گا یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو برا انسان ہوگا اس سے فرشتے کہیں گے یہ کون صاحب ہیں؟ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہے گا ہائے افسوس مجھے نہیں پتا۔ جب مومن بندہ فرشتوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے۔ اور جب کافر بندہ فرشتوں کے سوال کے جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس سے گرم لو آتی رہتی ہے، اور جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس پہ عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ عذاب دینے والا فرشتہ اندھا، بہرا اور گونگا ہوتا ہے جو بہت ہی وحشت ناک ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کے گز ہوتے ہیں جو اس سے مارتے رہتے ہیں۔ جب مومن بندہ فرشتوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کے سامنے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں اگر آپ میرے سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا۔ جب کافر بندہ فرشتوں کے سوال کا جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھ تو نے کیا کھویا ہے۔ اگر تو دنیا میں اللہ پر اور اس کے رسول پہ ایمان لے آیا ہوتا، ان کے احکامات پر عمل کرتا تو تیرا ٹھکانہ یہی جنت ہوتا۔ پھر مومن بندے کی قبر کو 70 گز چوڑی اور 70 گز لمبی پھیلا دی جاتی ہے اور اس کی قبر میں جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے۔ اور کافر بندے کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے تو اس سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور اس کی قبر میں جہنم کی آگ کی گرم گرم لو آتی رہتی ہے۔ جب مومن بندے کی قبر کو 70 گز چوڑی اور لمبی کر دی جاتی ہے اور جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے جانے دو، میں اپنا حال اپنے گھر والوں کو بتا کے آؤں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں، اس کی اجازت نہیں، آپ آرام سے سو جائیں، اب آپ کو آپ کا محبوب آ کر جگائیں گے۔ وہ آرام سے سو جاتا ہے اور برے بندے کا بہت برا حال ہوگا۔
اس کی قبر میں اس کے نیچے جہنم کا آگ کا بچھونا بچھا دیا جائے گا اور عذاب دینے والے فرشتے آئیں گے۔ اس کی قبر میں سانپ بچھو مسلط کر دیے جائیں گے جو اس کو ڈستے رہیں گے۔ عذاب دینے والے فرشتوں کے پاس لوہے کے گز ہوں گے جو اس سے اس کو مارتے ہوں گے۔ وہ گز اتنے وزنی ہوں گے کہ سارے جن اور سارے انسان مل کر اٹھائیں تو اسے نہیں اٹھا سکیں گے، اور اگر اس گز کو کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ مٹی بن جائے۔ جب وہ گز فرشتے برے بندے کو ماریں گے تو وہ 70 گز زمین میں دھنس جائے گا۔ فرشتے اسے نکالیں گے پھر ماریں گے، ایسے ہی قیامت تک چلتا رہے گا۔ ایک فرشتے کے ہاتھ میں بہت بڑا وزنی پتھر ہوگا، وہ اسے ماریں گے تو اس کا چہرہ چٹنی بن جائے گا اور پتھر دور جا کر گرے گا۔ فرشتے اس پتھر کو اٹھانے جائیں گے، تب تک اس کا چہرہ پھر صحیح سالم ہو جائے گا، پھر ماریں گے پتھر، ایسے ہی قیامت تک چلتا رہے گا۔ سانپ بچھو الگ ڈس رہے ہوں گے، بہت برا منظر ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں کافر پر ضرور 99 اژدہے مسلط کر دیے جائیں گے جو قیامت تک اس کو ڈستے رہتے ہیں۔ ان کے زہر کا عالم یہ ہے، ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو زمین بالکل سبزی نہ اگائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر سے گزر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کے سبب نہیں ہو رہا بلکہ ایسے معمولی باتوں پر جن سے وہ بچ سکتا تھا۔ پھر آپ نے دونوں کے گناہوں کی تفصیل بتائی کہ ان دونوں میں سے ایک تو پیشاب کرتے میں پردہ نہیں کرتا تھا، ایک روایت میں ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چگلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ٹہنی منگا کر بیچ میں سے اس کو چیر کر آدھی اس قبر پہ گاڑ دی اور آدھی دوسری قبر پہ۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، اے انسان، تجھ پر افسوس ہے، تجھے میرے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں آزمائشوں، تاریکیوں، تنہائیوں اور کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں؟ جب تو مجھ پر سے آگے پیچھے قدم رکھتا اور گزرا کرتا تھا تو تجھے کون سا غرور گھیرے ہوتا تھا؟ اگر میت نیک ہوتی ہے تو کوئی جواب دینے والا قبر کو جواب دیتا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں ہے یہ شخص نیکیوں کا حکم دیتا تھا اور برائیوں سے روکا کرتا تھا؟ تو قبر کہتی ہے، تب تو میں اس کے لیے سبزے میں تبدیل ہو جاؤں گی، اس کا جسم نورانی بن جائے گا اور اس کی روح اللہ پاک کے قرب رحمت میں جائے گی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اچھے اعمال، نماز، روزہ، حج، جہاد، صدقہ وغیرہ اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب کے فرشتے ان کے پیروں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے، اس سے دور رہو، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں۔ یہ ان پیروں پر کھڑا ہو کر اللہ پاک کی لمبی لمبی عبادت کرتا تھا۔ پھر وہ فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے، تمہارے لیے اس طرف کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ کی خوشنودی کے لیے اس نے بہت روزے رکھے اور طویل بھوک پیاس برداشت کی۔ فرشتے اس کے جسم کے دوسرے حصوں کی طرف سے آتے ہیں تو حج اور جہاد کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، اس نے اپنے جسم کو دکھ میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج اور جہاد کیا تھا، لہٰذا تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر وہ فرشتے ہاتھوں کی طرف سے آتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے، میرے دوست کے پاس سے ہٹ جاؤ، ان ہاتھوں سے کتنے صدقات نکلے ہیں جو محض اللہ کی رضا کے لیے دیے گئے، اور ان ہاتھوں سے نکل کر وہ بارگاہ الہی میں مقبولیت کے درجے میں فائز ہوئے، لہٰذا یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ پھر اس میت کو کہا جاتا ہے کہ تیری زندگی اور موت دونوں بہترین ہیں، اور رحمت کے فرشتے اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھاتے ہیں، اس کے لیے جنتی لباس لاتے ہیں، حد نگاہ تک اس کی قبر کو پھیلا دیا جاتا ہے، اور جنت کی ایک قندیل اس کی قبر میں روشن کر دی جاتی ہے، جس سے وہ قیامت کے دن تک روشنی حاصل کرتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے، وہ چلنے والوں کی قدموں کی چاپ کو سن رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ قبر گفتگو کرتی ہے اور کہتی ہے، اے انسان،
تجھ پر افسوس ہے، کیا تجھے مجھ سے، میری تنگی سے، بدبو سے، ہیبت اور کیڑوں سے نہ ڈرایا گیا تھا؟ اب تو میرے لیے کیا تیاری کر کے لایا ہے؟ حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہر مرنے والے پر موت کے وقت اس کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ نیکیوں کی طرف ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھتا ہے اور گناہوں کے دیکھنے سے آنکھیں چراتا ہے۔